السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اس امت کے لیے آنسو بہائے تھے۔ آنسو بہانے کی کیا وجہ تھی؟ یہی کہ میری امت قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے بچ جائے۔ یار، آج حال یہ ہے، جو ہمارے پاس ہیں، جو ہمارے اپنے ہیں، ہم ان کے لیے دعا تک نہیں کرتے۔ آنسو بہانا تو دور کی بات ہے، لیکن دیکھیں آپ کے نبی کو اللہ پاک نے کتنی شان دی ہے، کتنا احساس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کا تھا کہ جو ابھی دنیا میں آئے نہیں، ہم جیسے گنہگار جو ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے وقت سے بھی 1400 سال بعد دنیا میں آئے ہیں، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے انہوں نے اس وقت دعا کی، آنسو بہائے جب ہمارا نام و نشان نہیں تھا۔ ذرا غور تو کریں، کتنے لوگ ان 1400 سالوں میں مٹی میں مل چکے ہیں۔ یہ ان کا ہمارے لیے احساس ہے۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ان کو ہماری کتنی فکر تھی۔ دنیا میں ہزاروں مذاہب ایسے ہیں جن کے کروڑوں ماننے والے ہیں۔ کسی ایک مذہب کے بانی کا بتا دیں جس نے اپنے ماننے والوں کے لیے اس طرح آنسو بہا کر دعا مانگی ہو۔ کسی ایک کا 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے۔ کسی ایک پیغمبر کا بتا دیں جنہوں نے ہمارے پیغمبر کی طرح رو رو کر کئی دنوں تک اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے دعا کی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، گنہگار بن گئی تو انہوں نے عذاب کی دعا کر دی کہ یہ میری بات نہیں مانتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، گنہگار تھی، انہوں نے بھی عذاب کی دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اس پر بھی عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس پر بھی عذاب آیا، حالانکہ انہوں نے صرف چند گناہ کیے تھے۔ اور اس امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچھلی امتوں کے قدم پر قدم رکھ کر چلے گی۔ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا بیان سن لیں۔ وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کیا ہوگا تو یہ امت وہ بھی کرے گی۔ کیا آج یہ امت اس طرح کرتی نہیں ہے؟ روزانہ ٹی وی پر سنتے نہیں ہیں کہ فلاں جگہ بچے کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا، باپ نے سگی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، بیٹے نے ماں کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ہم تو قوم لوط سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں، ان پر تو ایسا عذاب آیا کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ لیکن ہر طرح کا گناہ کرنے کے باوجود یہ امت ابھی تک کیوں بچی ہوئی ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی۔ انہیں ہم گناہ گاروں کا احساس تھا۔ یہ ان کا احساس ہی ہے کہ ہمیں فتنہ دجال کے بارے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بتائی تاکہ ہم شرک کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیونکہ ہر گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا، وہ کیسا دکھتا ہوگا، کہاں سے آئے گا یا نکلے گا، کہاں جائے گا، کتنی مدت رہے گا، اس کا لشکر کیسا ہوگا، ان کے جوتے اور چہرے کیسے دکھائی دیتے ہوں گے، بالکل جیسے کہ بچے کو ہم خطرے سے بچانے کے لیے بتاتے ہیں، ایسے ہی ہمارے نبی نے ہمیں بتایا۔ آج کی ویڈیو میں یہی چیزیں گفتگو کا باعث بنیں گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا معلوماتی سفر۔ ناظرین محترم، دجال کل 40 دن دنیا میں رہے گا، جس میں سے پہلا دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ اور تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد بقیہ ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ اس طرح تقریباً 439 دن بن جاتے ہیں، یعنی 1 سال، 2 مہینے اور 14 دن۔ یہ تھی اس کے رہنے کی مدت۔ احادیث میں ہمیں 4 مقام ملتے ہیں جہاں سے دجال نکلے گا۔ نمبر 1، شام اور عراق کے درمیان سے۔ نمبر 2، خوز و کرمان یعنی خراسان کی طرف کے علاقے۔ نمبر 3، خراسان سے۔ نمبر 4، اصفہان کے مقام یہودیہ سے۔ علماء کے مطابق دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے اوان و انصار یعنی مددگار یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوز و کرمان میں کرے گا۔ پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج
खुरासान से होगा। आपको यहाँ बता दूँ, बलूचिस्तान के कुछ इलाके, ईरान और अफ़गानिस्तान के कुछ इलाकों को खुरासान कहा जाता है और यहूदिया गांव ईरान में मौजूद है और गुज़रे हुए कुछ सालों से यहूदी यहाँ अपने डेरे डाल रहे हैं। मुख्तलिफ़ अहादीस में हमें दज्जाल के लश्कर के बारे में जो मालूम हुआ है वो 6 बातें हैं। नंबर 1, दज्जाल के साथ निकलने वाले लोगों में अक्सर औरतें होंगी। नंबर 2, दज्जाल के साथ मुनाफिक मर्द और औरतें होंगी। हत्ता कि मदीना मुनव्वरा में भी जो मुनाफिक मर्द और औरतें होंगी वो भी दज्जाल के साथ आ मिलेंगी। नंबर 3, दज्जाल का लश्कर यहूदियों का होगा। नंबर 4, दज्जाल के साथ जो लोग होंगे उनके जूते बालों के और चेहरे ऐसे होंगे जैसे ढाल जिस पर तहबतह चमड़ा चढ़ाया गया हो। नंबर 5, दज्जाल के साथ असफहान के 70,000 यहूदी होंगे जिन पर सब्ज़ या स्याह रंग की चादरें होंगी। नंबर 6, तकदीर के इनकार करने वाले दज्जाल के लश्करी हैं। अब रहा सवाल कि दज्जाल का हुलिया कैसा होगा, तो याद रखिएगा कि दज्जाल का रंग सुर्ख और सफ़ेद होगा। उसका जिस्म बारी बरकम होगा। कद के एतबार से वो पिस्ता कद होगा। इसके सर के बाल बहुत ज़्यादा होंगे, घुंघराले होंगे और उलझे हुए होंगे। उसकी दोनों आंखें खराब होंगी, बाईं से काना होगा और दाईं आंख पर मोटी फली होगी। उसकी उम्र ये है कि वो नौजवान होगा। दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफिर यानी काफारा लिखा होगा, जिसको हर वो शख्स पढ़ सकेगा जो मोमिन होगा और दज्जाल के अमल को नापसंद करता होगा, ख्वाह वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने नबी के फरमान का एहसास करते हैं या नहीं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दज्जाल के फ़ितने से अपनी पनाह में रखें और क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब करें। उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी कोशिश आपके इल्म में इजाफ़े का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।